جب سے ابو بکر کی منہ بولی بیوی آئی تب سے ابو بکر کی ماں پریشان ہے۔ حالانکہ ماں جی کو چاہیے تھا ابو بکر کی منہ بولی بیوی سے اس کی کچھ نشانیاں پوچھ لیتی۔ شوہر کی ایک نشانی تو ایسی ہوتی ہے جس کا صرف بیوی کو ہی پتا ہوتا ہے، لیکن ابو بکر کی ماں ایسے بیہیو کر رہی ہے جیسے اسے یقین ہو یہ رائتا میرے اپنے بیٹے کا ہی پھیلایا ہوا ہے۔ پھر اگلے ہی پل ماں جی کنفیوز ہو جاتی ہیں اور سوچتی ہیں نہیں میرا ابو بکر ایسا نہیں کر سکتا۔ تبھی وہ ابو بکر کو بلا لیتی ہے کیونکہ ماں جی کو اس لڑکی کے اوپر بھی شک ہے، کیونکہ وہ لڑکی ابو بکر کی ماں کو امی ماں یا مام نہیں کہہ رہی بلکہ آنٹی کہہ رہی ہے۔ بس ابو بکر کے آنے کے بعد ماں جی اس لڑکی سے کہیں گی اب مجھے ابو بکر کی بیوی بن کر دکھاؤ، جیسے ہم چھوٹے بچے کو کہتے ہیں مچھلی بن کر دکھاؤ۔ اگر تو اس منہ بولی بیوی نے بیوی بن کر دکھا دیا تو وہ سچ میں ہی ابو بکر کی بیوی ہوگی، لیکن اگر اس لڑکی نے کہہ دیا ماں جی میں تو مذاق کر رہی تھی، ابو بکر تو میرا بھائی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لڑکی سچ کے اندر ہی ابو بکر کی بیوی ہو، لیکن ابو بکر اسے شادی کر کے بھول گیا ہو۔ کیونکہ میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے، جب میں گھر کے سودے لینے جاتا ہوں تو کوئی ایک آدھی چیز بھول ہی آتا ہوں۔ لیکن ابو بکر کی ماں کتنی اچھی ہے، ہر ماں کو ہی ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی لڑکی اس کے گھر پر آئے اور آ کر کہے آپ کے بیٹے نے مجھ سے شادی کر رکھی ہے، اور ماں جی اسے اندر والے کمرے میں بھیج دے، رکو بیٹا میں اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں، تم انتظار کرو، اتنے میں کھانا بناتی ہوں۔ پھر بیٹا گھر پر آئے اور ماں جی کہے بیٹا تمہاری بیوی آئی ہوئی ہے، بیٹا فارغ ہونے کے بعد اسے بھی فارغ کر دے یعنی چھوڑ دے، کیونکہ آج کل تو پراپر طریقے کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں اور ایک ماہ کے اندر طلاق بھی ہو جاتی ہے، ابھی شادی کی خوشیاں ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ ڈائیورس کی خبر آ جاتی ہے۔ تو منہ بولی بیوی کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ ابو بکر پر یقین کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یہ وہی ابو بکر ہے جو کسی کے گھر کا واش روم صاف کراتا تھا، کسی کے گھر کی صفائی کراتا تھا، کسی کا بچہ رو رہا ہوتا تھا اسے جا کر ہنساتا تھا، چپ کرواتا تھا، زیادہ ہی ہوتا تھا تو بچے کو گھر لاتا تھا، راتوں کو اٹھ کر اپنا دودھ پلاتا تھا، یعنی اپنے گھر کا دودھ پلاتا تھا جو اس کے گھر میں آتا تھا۔ ادھر زامل کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، زامل بھنگ پیتا ہے، رات کو سوتا ہے تو گھر کے پالتو کتے اس کا منہ چاٹ جاتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے زامل گلی میں نہیں سوتا، نہیں تو آوارہ کتے بھی یہ کام کر جائیں۔ لیکن اس سب کے جواب میں زریاب ایک ہی بات کہتی ہے I am okay with it۔ لیکن جب حبیب یعنی زریاب کے ابا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے ماں جی آپ سے یہ کس نے کہا؟ پھر ددا کی آنکھیں بتاتی ہے میں نے قدوسی صاحب کے کتے کو یہ کام کرتے خود دیکھا ہے، جس سے انکل حبیب کے دل سے آواز آتی ہے ماں جی میں نے کتے کے منہ چاٹنے کا نہیں پوچھا، زامل کے نشے کرنے کا پوچھا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس بات کے اوپر زریاب پورا آرگیو کرتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے شراب کا کیا ہے، وہ تو آپ بھی پی لیتے ہو، لیکن باپ آگے سے جواب دیتا ہے شٹ اپ، میں صرف اس دن پیتا ہوں جس دن تمہاری ماں کے مست بڑھاپے کے اندر مجھے کھو جانا ہوتا ہے۔ ماں کو بیٹے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بیٹا بھی شرابی نکلا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ماں بیٹے کو فرصت سے ذلیل کرتی ہے اور کہتی ہے جب باپ شرابی ہوگا تو اولاد حاجی تھوڑی نکلے گی۔ ادھر ابو بکر کی ماں ایجنٹ 006 بننے کا سوچتی ہے اور آدھی رات کو کمرے میں گھس جاتی ہے جہاں ابو بکر کی منہ بولی بیوی کو سلایا ہوتا ہے، اس کے بیگ کی تلاشی لے رہی ہوتی ہے۔ منہ بولی بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے، ماں اس سے سوال کرتی ہے کیا تمہارے پاس نکاح نامہ ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ پھر ماں جی سوال کرتی ہیں تمہارے پاس موبائل ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے نہیں۔ پھر ماں جی کے دل سے آواز آتی ہے تو پھر تم بیوی کی بنی ہوئی ہو جب تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے؟ پھر ماں جی اس لڑکی سے سوال کرتی ہے اچھا چلو یہ بتاؤ تم اور ابو بکر پہلی بار کیسے ملے؟ پھر وہ لڑکی بتاتی ہے میں لیٹ گئی تھی اور ابو بکر میرے، اور پھر ماں جی دل ہی دل میں بات کلیئر کرتی ہے اور اس لڑکی سے کہتی ہے میں نے یہ نہیں پوچھا، میں تم سے یہ جاننا چاہتی ہوں تمہاری اور ابو بکر کی پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ لیکن اس لڑکی کے پاس ماں جی کو دینے کے لیے کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیونکہ شاید وہ لڑکی تو کبھی ابو بکر سے ملی ہی نہیں۔ بکر نے تو اس لڑکی کو بس کسی مشکل کی گھڑی میں سہارا دیا تھا اور اس سے بس تھوڑی سی شادی کی تھی، لیکن وہ لڑکی اس شادی پر پکی ہی ہو گئی۔ ادھر حبیب شرمندہ ہے اور ماں جی سے معافی مانگ رہا ہے اور ماں جی سے کہہ رہا ہے ماں جی ایک بار معاف کر دیں اور میری ٹنڈ پر ہاتھ پھیر دیں، آج کے بعد میں نہیں پیوں گا۔ لیکن ماں بیچاری بھی حبیب کی ٹنڈ پر ہاتھ کیسے پھیرے، اسے اس کی ٹنڈ کے پسینے میں بھی شراب کی بو آتی ہے اور وہ حبیب پر اعتبار کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں جی جانتی ہے جسے خوف خدا نہیں ہے اسے کسی ماں کا خوف کیا ہوگا۔ ادھر زامل زریاب کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے، بالکل ویسا ہی
جیسے اکثر ایسا کام کرنے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ زریاب کو ددا کی بات پر پہلے تو کبھی یقین نہ آیا، لیکن جب زامل بھاگ جاتا ہے اب اسے ددا کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، وہ خواب یاد آتا ہے، اور اب وہی زامل جس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سنتی تھی اب اسے گدھ لگنے لگ رہا ہے جو اس کا گوشت نوچ رہا تھا۔ لیکن پاکستانی ڈراماز کے اندر آخر یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ کی عزت میں بینا بھاگ گئی، در نجات میں زامل بھاگ گیا، زنجیرے میں بانو کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ کہیں زامل، بانو اور بینا کسی ایک جگہ پر ہی تو موجود نہیں؟ لیکن آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنی، کوئی واپس لوٹ کر آئے یا نہ آئے، زامل لوٹ کر ضرور آئے گا۔ لیکن جب زامل لوٹ کر آئے گا تو وہ زامل نہیں رہے گا، زامل بدل چکا ہوگا، ہر گناہ سے توبہ کر چکا ہوگا، اور زریاب کو بھی اسی لیے چھوڑ دے گا۔ جو لڑکی خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے شادی سے پہلے، میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ تھینکس فار واچنگ۔